بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ جو مومنین تشریف فرما ہے سب کی صحت و سلامتی کے لیے، حاجتوں کی برآوردگی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھی۔ محمد و آل محمد صلوات۔ صلی اللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور اگر آپ غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل پر بیعت کی امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ بیعت امام حسین کی لیکن نیابت میں کی۔ پھر جب حضرت مسلم نے ابن زیاد کے دارالامارے کو، گورنر ہاؤس کو گھیرے میں لیا، محاصرے میں لیا، تو 18,000 میں سے 4,000 لوگ نکل آئے۔ 4,000 لوگوں نے محاصرہ کیا۔ تاریخ میں کے اندر اس دارالامارے کے اندر 30 یا 32 آدمی تھے، صرف، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اور محاصرہ کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 4,000 تھی۔ صبح شروع ہوئی، شام مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز جب ختم ہوئی تو حضرت مسلم کو کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں بچا تھا۔ تو کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ کون لے گئے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا۔ سادات ایک ہمارے یہاں اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتے اولاد رسول کے لیے، وہ نہیں ہے یہ۔ سید عربی میں، لغوی میں، لغت عربی میں حاکم کو بولتے ہیں، سردار کو بولتے ہیں۔ جیسے آپ عرب شہباز شریف کو سید بولیں گے، سید شہباز شریف، کیونکہ وزیر اعظم ہے، سربراہ ہے وہ۔ سردار کو بولتے ہیں، رئیس کو بولتے ہیں، حاکم کو بولتے ہیں۔ اصطلاحی معنی میں پھر ہم اولاد رسول کو سید ہم بولتے ہیں، وہ ایک الگ ہے۔ یہاں پہ سادتنا سے مراد ترجمہ سید ہی ہے، یعنی سردار۔ ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی۔ تو وہ جو کوفے والوں کے بھی سردار تھے، رئیس تھے، قبیلے کا بڑا آدمی تھا۔ ابن زیاد نے کیا کیا؟ ابن زیاد نے انہیں خریدا اور خزانے کا منہ کھول دیا۔ کہا کہ جتنا اٹھا سکتے اٹھاؤ، یہاں سے پیسہ باہر جاؤ، تقسیم کرو، بانٹو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ وہ لوگ یوں غائب ہوئے۔ ہمارے ایک دوست، اس نے بہت اچھا ایک واقعہ جوڑا بنایا، شاید ہماری سمجھ میں آ جائے اس سے۔ ایک جوان تھا، گھر سے تیز نکل کے جا رہے تھے، تو راستے میں علاقے کے اسی گاؤں کے ایک سرکردے سے ملاقات ہوئی، ایک بڑے بزرگ سے۔ کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا آپ نے سنا نہیں امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جانے، لیکن ایسے تھوڑی جانا ہے، واپس چلو، گاؤں میں لوگ جمع کریں گے اور بزرگ ہے سب میٹنگ کریں گے، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا تو ہم سب جائیں گے نا، تم اکیلے کیسے جاؤ گے؟ تو لے کے گاؤں میں چلے گئے، گاؤں میں لوگوں کو جمع کیا، سرکردگان جمع ہو گئے، بڑے لوگ جمع ہو گئے، میٹنگ کی، بھائی کیا کریں، امام زمانہ کا ظہور ہوا ہے، جانا ہے نہیں جانا ہے؟ تو کہنے لگے امام زمانہ کا ظہور ہو گیا تو یقینی بات ہے جانا تو ہے، لیکن ہم اکیلے ہم لوگ جائیں گے کیا؟ پہلے یہ 8-10 گاؤں والے ہیں جن کا ایک مرکز ہے، وہاں سب کا میٹنگ ہوگا، پھر جو فیصلہ ہوگا، پھر سب جانا ہے تو سب جائیں گے، سب نہیں جانے تو دیکھو۔ پھر وہ 8-10 گاؤں کا مشترکہ میٹنگ ہو گیا کہ بھائی امام زمانہ کا ظہور ہو گیا، کیا کرنا ہے بتاؤ، جانا نہیں جانا؟ تو کہنے جانا تو ہے، لیکن ایسے کیسے جائیں گے، کوئی ہم لوگ اکیلے تھوڑی ہیں، پورا بلتستان شیعہ ہیں۔ تو
تو شہر میں جا کے شہر والے دیکھو کیا میٹنگ کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے میٹنگ کرتے ہیں، پھر ہم فیصلہ کریں گے جانا ہے یا. تو شہر میں جمع ہو گئے میٹنگ کرنے کے لیے، بھائی امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے، جانا ہے یا نہیں جانے، کیا کرنے. تو وہاں جب میٹنگ تو کہا ہے بھائی ہم لوگ اکیلے تھوڑی، پورے پاکستان میں شیعہ رہتے ہیں. تو دیکھو پاکستان میں سب کیا فیصلہ کرتے ہیں، حالات ایسے خراب ہیں، جو سب فیصلہ کریں گے وہ ہم بھی. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے نا کوفے پہنچنے تک، جہاں جہاں خبر پہنچی، بعض علاقے ہیں جہاں خبر ہی نہیں پہنچی کہ امام حسین نکلے ہیں، لیکن جہاں خبر پہنچی مدینہ والے، مکہ والے، اور جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفیر بھیجے بصرہ میں خصوصاً، وہاں سب جگہ یہی میٹنگ ہوتی رہی کہ بتاؤ جانا ہے یا. سنا ہے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے، ظہور کیا ہے، بتاؤ ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، ساتھ جانا ہے یا. تو سرداروں نے کہا کہ بھائی ابھی حالات صحیح نہیں ہیں، ابھی بیٹھو دیکھو کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے. تو لوگ بیٹھ گئے لوگ. آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی ہم اسی چکر میں گھرے ہوئے ہیں. بس جب قیامت کے دن عذاب کو سامنے دیکھیں گے تو ہوش آئے گا، پھر اٹھیں گے، پھر کہیں گے پروردگارہ ہم نے تو ان کی اطاعت کی تھی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. پروردگارہ تو ان پر ڈبل عذاب کر، انہوں نے بہکایا ہمیں. تو وہ کیا جواب دیں گے پتہ ہے آپ کو؟ وہ جواب دیں گے ہم نے تمہیں کب بلایا، ہم کب آئے تیرے پاس بلانے کے لیے، تم خود ہمارے پاس آئے. ابھی کون سا پارٹی لیڈر آپ کے گھر آیا آپ کو بلانے کے لیے، آپ خود اس کے پیچھے جاتے ہیں. وہ تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہے، نہ آپ اس کو جانتے ہیں. آپ اپنی چھوٹی چھوٹی مفاد کے خاطر خود ہی چلے جاتے ہیں، خصوصاً اکثر وہ مفاد جو فقط امید پر ہے، ملنے کا بھی کوئی چانس، ہاں فقط امید پر ہے. کوئی لیڈر، کوئی رئیس ہمارے گھر نہیں آیا مجھے بلانے کے لیے، تو آؤ بھائی میرے پارٹی میں، ہم خود ہی ڈھونڈ کے چلے جاتے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو میں نے کل بھی آپ کے عرض کیا تو خطرات تھے، جان خطرے میں تھی. سردار نے منع کیا تو منع کیا، گئے تو مار دیں گے، وہ نہیں خود سردار مار دے گا، کیوں گئے تم ہماری اجازت کے بغیر. دیکھیے آج ایسا ماحول نہیں ہے کہ آپ فرض کریں اپنے گاؤں کے سرکردے کے خلاف ہو گئے تو آپ کو مار دیں گے، وہ ایسا نہیں ہے. زیادہ زیادہ چھوٹی چھوٹی مفادات خطرے میں ہو گیا آپ کی، بس اتنی سی بات ہے. ہم خدا کی اطاعت چھوڑ کر، توحید کے رستے کو چھوڑ کر، اسلام کے بہترین اصولوں کو ترک کر کے اپنے جیسے بدترین انسانوں کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہی شرک ہے. شرک کے لیے یہ ضروری نہیں ہے آپ اپنے گاؤں کے سرکردے کو وہ بولیں کہ تو بھی خدا ہے، یا اپنے پارٹی کے لیڈر کو بولیں کہ تو بھی خدا ہے، ایک اور خدا بھی ہے. یہ بولنا ضروری نہیں ہے. آپ اس خدا کی جس کو آپ یکتا سمجھتے ہیں، جس نے آپ کو خلق کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں مجھے اس کی بھی اطاعت کرنا ہے، مجھے اس کی بھی اطاعت کرنا ہے، اسی کو شرک بولتے ہیں. مجھے اپنے پارٹی لیڈر کا بھی سننا ہے، اللہ کا بھی. اس کا نہیں سنا تو دنیا خطرے میں ہے، اس کا نہیں سنا تو آخرت خطرے میں. ہم نے یوں سمجھا ہے، تو ہم نے سمجھا کہ دونوں کو خوش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، دونوں ہاتھ میں نہیں رہے گا. جیسے اردو والے محاورہ ہے نا کہ وہ دو تربوز ایک ہاتھ میں نہیں ٹکتے، ایک ہی ٹکے گا، دو نہیں ٹک سکتا. دو کشتیوں میں سوار انسان غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے. وہ ایک کشتی پہ سوار ہونا ہوگا،
ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ، صرف حسین کی کشتی میں سوار ہونا ہوگا۔ ایسے نہیں کہ ہم امام حسین کی کشتی میں بھی سوار رہیں گے، یزید کی کشتی میں بھی سوار رہیں گے، کیونکہ یزید کی کشتی میں سوار نہیں ہوا تو دنیا خطرے میں ہے، امام حسین کی کشتی میں سوار نہیں ہوا تو آخرت خطرے میں ہے۔ تو ہم نے کہا دونوں کو لے کے چلیں گے۔ ہم غلط سوچ رہے ہیں، دونوں ساتھ نہیں چل سکتا۔ ہم نے خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہو اگر ایسا ہے تو۔ ہم نے اپنے آپ کو کس میں رکھا ہوا ہے؟ دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ کربلا میں جو لوگ شہید ہو گئے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ شاید ان کو ہماری والی عقل نہیں تھی ان کے پاس جو ہمارے پاس ہے۔ ایسے ہی جو عقل ہمارے پاس ہے ان کے پاس، وہ یزید کو بھی خوش کرتے، امام حسین کو بھی خوش کرتے۔ کوئی ایسا رستہ ان کو تو نظر نہیں آیا، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ حر آخری رات کو لشکر یزید چھوڑ کے آ گئے، اس کو تو وہ رستہ نظر نہیں آیا جس میں وہ دونوں کو خوش کرتے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں دونوں خوش رکھنا آتا ہے، تو ہم نے تو کوئی نیا دین ایجاد کیا ہوا ہے۔ جس دین میں ابو سفیان بھی خوش ہے، جس دین میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، دونوں تو جمع نہیں ہو سکتے۔ تو کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا کرنا چاہتا ہوں، پھر جواب تو پھر آپ کو تلاش کرنے میں وقت لگے گا، میرے 2-4 جملوں سے جواب سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن تلاش آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جس کو دین سمجھ رہے ہیں، جس کو نجات کا راستہ سمجھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ نجات کا راستہ ہی نہ ہو، بلکہ خود کو دھوکے میں رکھا ہوا ہو۔ کیونکہ دو ضدین جو کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اس کو ہم جمع کر کے لے کے چل رہے ہیں۔ ہم وہ احمق لوگ ہیں جو دن رات کو جمع کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جمع نہیں ہو سکتا، یا دن ہوگا یا رات ہوگی، دونوں جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ کے آخرت کا امام ہے وہی دنیا کا بھی امام ہونا چاہیے۔ دنیا کا امام کب بنے گا؟ جب آپ اس کی راہ پہ ہوں گے، جب آپ کے معاشرے میں اس کا نظام ہوگا، جب آپ کے فیصلے اس کے مطابق ہوں گے، تب وہ دنیا کا امام بھی بنے گا، ورنہ وہ فقط ہم نے آخرت کا امام بنایا ہوا ہے۔ دنیا میں تو ہمارے بہت سارے امام ہیں، ایک دو نہیں، بہت سارے ہیں، درجنوں ہیں۔ تو تعجب نہ کریں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ کیوں نہیں نکلے، کیوں نہیں نکلے؟ ایسی حالات ہیں جیسے آج ہے، لوگ دنیا چاہتے ہیں، بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں، آج بھی نکال لیتے ہیں۔ تو آج بھی آپ یوں سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام راستے میں ہیں، مدینے سے نکلے ہیں، کربلا پہنچے نہیں ہیں، آپ یوں سمجھیں راستے میں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم ساتھ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، بچہ قربان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، خود کو قربان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اپنا مال قربان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج بھی امام حسین علیہ السلام حل من ناصرین ینصرنا کہہ رہے ہیں، دین کو آج بھی آپ کی ضرورت ہے۔ خود بلتستان میں اسلام کو آپ کی ضرورت ہے۔ بلتستان میں اسلام مظلوم ہے، مظلوم ہے اسلام، کہیں اسلام پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، مظلوم ہے۔ اس مظلوم کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کوئی سیاستدان مظلوم نہیں ہے، مظلوم اسلام ہے۔
اسلام مظلوم ہے. جو پکار رہا ہے آؤ میری طرف، کوئی اس کے اوپر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یقین کریں آج بھی اسلام ہمیں پکار رہا ہے. حل من ناصر ینصرنا. امام حسین نے بس ایک جملہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کہا تھا، جان تو 100% جانی تھی. پھر کس کے لیے کہا تھا؟ اسلام بچانے کے لیے کہا تھا. حل من ناصر، میں تو شہید ہو رہا ہوں، میرے بعد اسلام بچانے والا کوئی ہے جو آئے میدان میں، وہ ہے. اور اسلام آج بھی مظلوم ہے، بلتستان میں مظلوم ہے. وہ مظلوم ہمیں صدائیں دے رہا ہے اور ہم سن نہیں رہے. ہم سن نہیں رہے. کیوں نہیں سن رہے؟ اس لیے کہ ہم نے خود ہی ایک دین گھڑا ہے، اس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم اسلام سمجھ رہے ہیں، اسی پہ ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی بارگاہ، پروردگار وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے لیے نازل کیا ہے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مومن مومنات جہاں کہیں بیمار شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار اس قلیل عبادت کے صدقے میں ہماری گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. پروردگارہ مظلومین جہان، مستضعفین جہان، دنیا کی تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخری حجت کے انتظار میں پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان انسان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.